50 گرام تخم ملنگا آدھا کلو مچھلی کھانے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں دوستو، اس میں حقیقت ہے کہ گرمیوں میں مچھلی کھانے سے گرمی کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی بجائے آپ تخم ملنگا کو استعمال کر کے اتنی ہی فوائد، اتنی ہی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ہوں نوید اختر اور میرا چینل بیسٹ مسالہ جات آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم تخم ملنگا کی فوائد اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو میری ویڈیو ہے اس میں ہم نے تخم ملنگا کی پہچان کے بارے میں بات کی ہے کہ تخم ملنگا اور سویا سیڈز اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جی ہاں، آج ہم آپ کو ایک ایسی ریمیڈیز بتائیں گے کہ جسے آپ استعمال کر کے اپنا بہت زیادہ وزن کم کر سکتے ہیں اور اس میں طاقت بھی حاصل کر سکیں گے بغیر ایکسرسائز کے۔ تو دوستو، تخم ملنگا کالے رنگ کے سیاہ بیج ہوتے ہیں جو مشرق وسط یعنی کہ انڈیا کے علاقے میں زیادہ بکثرت پائے جاتے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کا پودا جسے کانسی کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے، اس پر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تخم ملنگا دوستو اومیگا ایسڈ سی سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ وہی ایسڈ سی ہے جو مچھلی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تخم ملنگا میں کیلشیم کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کو بھی۔ تخم ملنگا زنک سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بال اور چہرے کے لیے یہ زبردست ہے۔ بال بے جان اور رکھے ہوں تو یہ استعمال کرنے سے اس کی شائننگ دوبارہ واپس لوٹ آتی ہے۔ اس میں اومیگا 3 ایسڈ ہونے کی وجہ سے تخم ملنگا ہاضمہ کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ قبض کشا بھی ہے۔ یہ بھوک کی مقدار کو کم کرتا ہے، بڑھاتا نہیں بلکہ کم کرتا ہے، کیونکہ اس میں جو فوائد ہوتے ہیں وہ کم کرنے کی طرف ہے۔ یہ آنتوں کو لیسدار کر کے قبض کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ کولیسٹرول یعنی جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ خون میں شوگر کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتا۔ تخم ملنگا ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور یہ چربی کو ایسے تحلیل کرتا ہے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک ریمیڈیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ، بہترین ریمیڈیز یہ ہے جس میں آپ کو کوئی بھی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے۔ سمپل اور سادہ طریقہ ہے کہ ایک گلاس پانی لیں۔ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گلاس پانی لیں، اس میں 1 سے 1.5 چمچ، زیادہ استعمال نہیں کرنا، 1 سے 1.5 چمچ یا ½ چمچ اتنا استعمال کر لیں۔ اس کو آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے اور اس کو ہلا لیں، اور ہلانے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ رکھیں، یہ خود ہی پھول کے اپنی اصل حالت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹی مکھی کا شہد لینا ہے، اگر چھوٹی مکھی کا نہیں ملتا تو بڑی مکھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ استعمال 1 چمچ آپ نے وہ اس میں ڈال کے ہلانا ہے اور ہلانے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیلی کی روٹین میں آپ اسے دن میں 1 بار کسی بھی ٹائم یوز کر لیں، اور اگر ضرورت پڑے تو لیمبو، ½ لیمبو اس میں ایڈ کر لیں۔ اگر لیمبو نہیں ہے آپ کے پاس، نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ 2 چیزیں جو مسٹ ہیں، یہ شہد اور یہ تخم ملنگو، یہ آپ لازمی استعمال کریں۔ یہ 8 سے 10 دن تک آپ نے استعمال کرنا ہے اور خاطر خواہ اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کے پیٹ اور کمر سے جو ایکسٹرا جو چربی چڑھی ہوئی ہے وہ خود تحلیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اگر مقدار کی بات کی جائے تو ایک دن کے لیے صرف 1 چمچ پانی، دودھ یا کسی مشروب میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ مقدار قابل نقصان سے ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اتنی ہی مقدار آپ استعمال کریں۔ اس کے فوائد بے حد ہیں، جیسے کہ یہ بالوں کے لیے زبردست ہے۔ اس کا اگر بالوں میں اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں، بالوں کی خوبصورتی کے لیے، اسکن گلو کرنے کے لیے، تو یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ تخم ملنگو کو پانی میں بھگوئیں، اس کے بعد آپ اس کو دہی یا دودھ کے اندر یوز کر سکتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی اچھا اور خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، اگر 1 چمچ تخم ملنگو اور 1 لیمو اگر پانی میں حل کر کے ڈیلی استعمال کیا جائے تو یہ دل کی بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو یہ معتدل کرتا ہے، یعنی اپنے اعتدال پر لاتا ہے۔ اس سے معدے کی جلن کو بھی آرام ملتا ہے، تیزابیت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ قبض کشا بھی ہے، اور اس
سے معدہ زہریلے اور فاسد مادوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ عام روٹین میں جو معدے میں کھانا کھانے کے بعد تذابیہ سی پیدا ہو جاتی ہے، ساڑ سا جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے اگر پانی کے اندر ایک گلاس کے اندر یعنی کہ یہ ڈپ کر کے اس کو ہلا کے اچھی طرح تخم لنگے کو اور کوئی جامع شریف وغیرہ استعمال کر لے اس کے اندر، تو اس سے بھی زبردست فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہم دوستو اس کے نقصانات کی اگر بات کریں تو یہ بلغم کو زیادہ پیدا کرتا ہے، یعنی بلغمی حضرات اس کو کم استعمال کریں تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ جن کو سانس کا مسئلہ ہے، سینے کی جگڑن رہتی ہے، وہ اس کو استعمال کم کریں۔ زیادہ استعمال کرنے سے یہ جوڑوں میں درد، سوجن اور ورم پیدا کرتا ہے۔ اعصابی نظام، نروس سسٹم کو یہ سست کرتا ہے، کاہلی اور سستی پیدا کرتا ہے۔ بلڈ پریشر یعنی خون کو یہ تیز نہیں کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ جن حضرات کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر لو ہے، وہ اس کو ذرا کم استعمال کریں۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور فرسٹ ٹائم چینل پر آئے ہیں تو بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔